جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں پیدا کیا، وہاں کے معاشرے کو سدھارنے کے واسطے اللہ نے نبی کو پیدا کیا۔ وہاں کوئی پتھر کی عبادت کرتا تھا، جھاڑوں کی عبادت کرتا تھا، ستاروں کی عبادت کرتا تھا، بت پرستی عام تھی۔ مکے میں 360 بتوں کو رکھ کر پوجا پاٹ کیا جاتا تھا۔ یہ ساری چیزوں کو ہٹانے کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، نبی بنایا، نبوت کا درجہ دیا۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو نبوت کا درجہ دینے کے بعد، نبی پر قرآن کو اتارنے کے بعد، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم حاصل کرنے کے بعد وہ ایسے ہی رہے؟ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک ذمہ داری دیا کہ بگڑے ہوئے لوگوں کو، بگڑے ہوئے معاشرے کو، بگڑے ہوئے سماج کو تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم لوگوں کو سدھارنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں آئے، نبی بنے، تو وہاں پر سب سے پہلے توحید کا کام کیا۔ آج ہمارے اندر معاشرہ بگڑا ہوا ہے، ہمارے گھروں کے ماحول بگڑے ہوئے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر دین نہیں ہے، ہمارے گھروں کے اندر اسلام کا رواج نہیں ہے، ہمارے گھروں کے اندر غیروں کا طریقہ آ گیا، ہمارے گھروں کے اندر غیروں کے مذہبوں کے طریقے آ گئے، ہمارے رسم و رواج غیروں کے آ گئے۔ یہ سارے ماحول بگڑنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ ہم دین جانتے ہوا، ہم اسلام کے طریقے جانتے ہوئے، ہم اللہ کے کلام کو پڑھتے ہوئے، ہمیں نبی کے حدیثوں کو جانتے ہوئے، ہمیں نبی کے طریقوں کو جانتے ہوئے، ہمیں ہماری زندگی میں عمل نہ کرنے کی وجہ سے یہ معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوا ہے۔ بگڑے ہوئے معاشرے کو اللہ کے نبی نے توحید کی دعوت دے کر سمجھایا، بت پرستی کرنے والے کو اللہ کا کلمہ پڑھ کر سمجھایا، پوجا پاٹ کرنے والے کو آخرت یاد دلا کر ان کو دین کے راستے میں لائے، اور ایسے ویسے حرکتیں کرنے والوں کو بچایا، اور جہنم کے راستے میں چلنے والوں کو دین کا راستہ بتایا۔ عورتوں کی عزت نہیں کرتے تھے، عورت کی قدر ان لوگوں کے سامنے رکھے۔ وراثت کے بارے میں معلوم نہیں تھا، لوٹ مار تھا مکے کے اندر، وراثت کیا چیز ہوتی ہے سامنے رکھا، جب جا کر وہاں پر معاشرہ سدھرتا گیا۔